اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو بہت سے لوگوں کے ریکویسٹ پر بنائی گئی ہے۔ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں؟ آج کی کلاس میں ہم حروف حلقی کو پڑھنا سیکھیں گے۔ بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ عین کی ادائیگی ہم سے ٹھیک نہیں ہوتی، اس کی پریکٹس کیسے کریں؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہا کی ادائیگی ہم سے ٹھیک نہیں ہوتی، ہم اس کی پریکٹس کیسے کریں؟ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ تو اگر آپ کو بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ کی یہ پرابلم بہت جلد سولو ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ ایکچولی ایسا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو یہی حروف حلقی جو ہیں ان میں ہمیں تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہماری جو مسلز ہیں نا ان کو بھی اس طرح سے لفظ ادا کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ بس تھوڑی سی محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہم حروف حلقی کو بھی صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی مہارت حاصل کر لیں گے۔ بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حروف حلقی کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حروف حلقی کسے کہتے ہیں۔ وہ حروف جنہیں ہم اپنے تھراؤٹ سے ادا کرتے ہیں، حلق سے نکالتے ہیں، حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ جیسے حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان حروفوں کی ترتیب ایسے کیوں بنائی گئی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ کو بتانے والی ہوں، ان کی ترتیب ایسے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو یاد کرنے میں آسانی ہو اور ادا کرنے میں بھی آسانی ہو۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے حمزہ اور ہا کو لکھا گیا ہے، کیوں؟ آپ ایسا کریں، حلق کے 3 پارٹ کر لیجئے، فرسٹ پارٹ، سینٹر پارٹ اور سب سے لاسٹ والا پارٹ۔ حمزہ ہا جو ہے سب سے پہلے اس لیے لکھا گیا ہے کہ یہ سب سے پہلے والے حصے سے ادا ہوتا ہے جو کہ سینے کی طرف ہے، سب سے نیچے ہے۔ جب ہم ان کو پروناؤنس کرتے ہیں حمزہ ہا، ان کی ادائیگی کرتے ہیں تو یہ حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے نکل کر آتے ہیں، اسی لیے ان دونوں کو سب سے سٹارٹ میں لکھا گیا ہے، حمزہ ہا۔ اس پر تو آپ کو محنت ہی نہیں کرنی پڑے گی، ویری ایزی، ویری سمپل۔ تھوڑا آپ کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں۔ آپ نے اپنے ماؤتھ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ کر ان دونوں لیٹرز کی ادائیگی کرنی ہے۔ جیسے تھکے انداز میں فل باڈی ڈھیلی چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں نا، ایسے حمزہ کی اور ہا کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اوکے، میرے ساتھ ان دونوں لیٹرز کی پریکٹس کیجئے، حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ اچھا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہا جو ہے یہ ہیوی لیٹر ہے؟ یہ ہیوی لیٹرز نہیں ہے، لیکن بھاری آواز میں شامل ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک جینٹس وائس آپ کی ہونی چاہیے جب آپ اس کو پروناؤنس کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب عین ہا کو دیکھ لیجئے، ان کو درمیان میں لکھا گیا ہے کیونکہ یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کو ادا کرتے وقت تھوڑا مشکل تو لگتا ہے کیونکہ ہمیں ایسے ادائیگی کی عادت نہیں ہوتی نا، ہمارا منہ بھی تھکتا ہے، لیکن آپ نے ان کی پریکٹس کرتے وقت پریشان نہیں ہو جانا کہ یہ تو ہم سے ہوگا ہی نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے، امپاسبل، نو نہیں، ایسے آپ نے بالکل نہیں سوچنا۔ اوکے، یاد رکھیے گا
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا تھا کہ جب ہم بھول بھول کر پڑھتے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں کوشش کرنے والوں میں تو ضرور شامل فرمائیں گے نا۔ اب دیکھیے گا، کیسی پروناؤنس کرنا ہے؟ جیسے ہم کوئی ٹھنڈی چیز کھاتے ہیں یا مرچ زیادہ تیز کھا لی جائے تو ہمارے اندر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نکلتی ہے، بالکل ایسے ہی یہ آپ کی ایئر جو ہے پہلے آنی چاہیے، اس کے بعد آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ اب آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کو ایسے کرنے میں تھوڑا مشکل ہے تو آپ ہاتھ سے ہیلپ لے لیجئے۔ آپ اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا اپنے درمیان والے گلے پر، درمیان والے حلق پر تھوڑا سا دباؤ ڈالیے، تھوڑا سا پریس کر کی ادائیگی ایزی ہو جائے گی، پھر آپ کو بنا ہاتھ کے ہی ادا کرنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ایک بالون لینا اس میں ہم ایئر فل کر دیں اور اگر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑیں گے وہ فوراً سے اوپر جائے گا اور یک دم سے خالی ہو جائے گا۔ ہم نے ایسے ایسے منہ کھول کر نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے اپنے لپس کو تھوڑا سا کرنی ہے۔ اب اسی طرح عین کا بھی سیم مخرج ہے، جو پارٹس یہ بھی درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے اگر کوئی ہمارا حلق پکڑے یا گلا دبائے تو کیسے ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے؟ ایسی آواز آتی ہے۔ بس آپ نے بھی حلق کو سینٹر سے تھوڑا سا دبا کر عین کی ادائیگی کرنی ہے۔ آپ سمجھیے کہ سینٹر پارٹ ایک بٹن ہے عین کا، اس کو آپ نے تھم سے ہلکا سے پریس کر دینا ہے تو عین خود بخود ادا ہو جائے گا۔ بس تھوڑا سا دبائیے گا، زیادہ نہیں دبا دینا۔ ان دونوں حروفوں کو ہیوی نہیں رکھنا، ان کو لائٹ ہی رکھنا ہے، باریک ادا کرنا ہے۔ آپ نے ان دونوں حروف کو ادا کرتے وقت اپنے لپس کو تھوڑا اسٹریچ کر کے ادا کرنا ہے۔ عین، عین، ان 6 حروفوں میں عین اور ہا یہ ہی تھوڑے سے ٹف لیٹرز ہیں۔ ان کی آپ ایسا کریے گا کہ آپ سورۃ الفاتحہ کی فرسٹ آیت ہے الحمد للہ رب العالمین، اس میں دیکھیے اور عین بھی آ گیا۔ آپ چلتے پھرتے پریکٹس کرتے جائیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، اللہ پاک کی حمد و ثنا بھی ہو جائے گی۔ دیکھیے دونوں ہی حروف اس ایک آیت میں ہی ہیں، آپ کو اس کے لیے بالکل فری ہو کر بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو جب بھی یاد آئے، جب بھی آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ فری ہیں، آپ بیٹھ کر آرام سے ایزی ہو کر اس کی پریکٹس کیجیے گا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ غین خا حلق کے سب سے اوپر والے پورشن میں ہیں، یہ بھی کوئی مشکل نہیں، دونوں حروف ہیوی ہیں۔ ان کو آپ کیسے پروناؤنس کریں گے؟ سب سے پہلے غا کو لمبا نہیں کریں گے، کچھ لوگ غین کی ادائیگی کرنے کے لیے، عین کی ادائیگی کرنے کے لیے عین ہا کو لمبا کر دیتے ہیں، غا کو لمبا کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا۔ غا کے ساتھ الف نہیں ہے، غا کے ساتھ یا ہے، تو اس لیے غی یا کو آپ نے کھینچنا ہے، غین کو یا کے ساتھ کھینچنا ہے، اسی طرح عین کو بھی یا کے ساتھ کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ہم پڑھیں گے عین، یہ ہیوی لیٹر ہے، ہیوی لیٹر کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے؟ اپنے لپس کو بالکل لوز چھوڑ دینا ہے۔ ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے موٹے حروف مستعلیہ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کرتے ہیں، جیسے خا، خا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے خا کتنے حروفوں سے مل کر بنتا ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے؟ خا 2 حرفی ہے اور خا الف خا لکھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہونٹ تو پہلے ہی راؤنڈ ہوتے ہیں، آپ اور گول کریں گے تو واؤ کے ساتھ خا کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیجیے خود ہی، ہے نا؟
خا، یہ دیکھیے خا کے ساتھ واو کی آواز آ رہی ہے. آپ نے ہونٹ بالکل گول نہیں کرنے. کسی بھی موٹے حروف کو، ہیوی لیٹرز کو پڑھتے وقت آپ اپنے ہونٹوں کو صرف ڈھیلا چھوڑ دیں. کیسے؟ خا، خا، کیونکہ یہ پہلے ہی راؤنڈ ہے، اس کو آپ نے صرف ڈھیلا چھوڑنا ہے. موٹے حروفوں کی ادائیگی بہت ہی آسانی سے ہو جائے گی. خا، دیکھیے کتنی آسانی سے موٹا ہو گیا، اور ادائیگی اس کی آسان ہے. کبھی دیکھیے ہم غرارے کرتے ہیں نا، کبھی گلا خراب ہوتا ہے تو کیسی آواز آتی ہے، جیسے گلے میں خرخراہٹ ہوتی ہے، اس کی ادائیگی بھی ایسے ہی ہے. خا، خا. اسی طرح آپ پریکٹس کریں گے تو بہت جلد آپ کو ان تمام حروفوں کی پریکٹس ہو جائے گی. میں کوشش کروں گی کہ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.